بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج قرآن پاک کی 59ویں صورت سورہ الحشر پر کچھ گفتگو ہوگی۔ ڈیوائن نیمز میں نے اس کا نام رکھا ہے۔ یہ مدنی صورت 24 آیات اور 3 رکوع پر مشتمل ہے۔ بخاری شریف میں درج ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ الحشر بنو نذیر کے بارے میں نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت انسان کو وہاں سے پکڑتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ وہ انسان کے دل میں رعب ڈال دیتا ہے، دہشت سی طاری کر دیتا ہے۔ تمام بیرونی تیاریوں کے باوجود انسان مقابلہ کرنے کا حوصلہ کھو دیتا ہے۔ یہ صورت بھی واضح کر رہی ہے کہ کچھ ایسا ہی معاملہ مدینہ کے مشرق میں آباد یہودیوں کے قبیلہ بنو نذیر کے ساتھ پیش آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ کے معاہدہ کرنے کے باوجود یہودیوں نے بار بار عہد شکنی کی، حتیٰ کہ انہوں نے سرور کونین کی جان لینے کی بھی سازش کی۔ یوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر یہودیوں کے چند بڑے بڑے قلعوں کا محاصرہ کر لیا گیا۔ منافقین کی طرف سے کوئی مدد نہ ملنے پر 6 دن کے اندر ہی صدیوں سے آباد یہودی علاقہ چھوڑ کر خیبر کی طرف بھاگ نکلے۔ ایسا حشر بپا ہوا کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے مضبوط قلعے بھی مسمار کر گئے۔ یہ قانون فطرت ہے کہ سزا ان لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے جو پیغمبر کی مخالفت کرتے ہیں۔ منافق لوگ ہمیشہ دوسروں کو اکسا کر یا بہلا کر ایک دوسرے سے لڑاتے ہیں، مگر ضرورت پڑنے پر کام ہرگز نہیں آتے، کسی قسم کی مدد نہیں کرتے۔ بنو نذیر کے ساتھ بھی ایسا ہی نفاق کا معاملہ ہوا، مگر حملہ کے وقت منافقین میں سے کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہ آیا۔ ایک اور زبردست آفاقی سچائی بھی کھل کر سامنے آ گئی کہ کسی بھی منفی مقصد کے لیے متحد ہونے والے گروہ یا افراد زیادہ دیر تک متحد نہیں رہ سکتے، کیونکہ سب کے مفادات الگ الگ ہوتے ہیں۔ دیرپا اتحاد کے لیے مثبت بنیاد درکار ہوتی ہے۔ صورت یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ جو لوگ شیطان کو اپنا مشیر بناتے ہیں منکر ہو جاتے ہیں، ان کا انجام ہمیشہ بھیانک ہوتا ہے، دنیا میں ذلت کی صورت جبکہ آخرت میں جہنم کی شکل میں۔ اس صورت پاک میں ایک بڑی نصیحت کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے روکیں رک جاؤ۔ یوں قرآن کے بعد اللہ کے رسول کا ہر فیصلہ آخری حکم کا درجہ رکھتا ہے۔ یوں حدیث سے انکار کرنے والا شخص در حقیقت قرآن کا انکاری ہے۔ صورت یہ بھی واضح کر رہی ہے کہ اسلام میں معاشی جبر نہیں، بلکہ یہ دولت چند ہاتھوں میں سمٹنے کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ دولت کا ہر طبقہ میں گردش کرتا رہنا ہی اسلامی معاشی نظام کا خاصہ ہے۔ یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور رشتہ داروں میں دولت کی گردش نہایت ضروری ہے۔ اس صورت مبارک میں اللہ رب العزت اہل مدینہ کے جذبہ ایثار کا تذکرہ اور تحسین خود اپنی زبان سے کر رہے ہیں کہ انہوں نے مہاجرین کے لیے اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ بخاری شریف میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوئے اور ان کے انداز پر مسکرا دیے۔ پھر اللہ نے اس صورت کی آیت نمبر 9 نازل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں کہ جو بھی اپنے نفس کو بخل سے بچا لیتے ہیں وہی لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں۔ فلاح پا جاتا ہے وہ شخص جو جی کے لالچ سے بچ جاتا ہے۔ اہل انصار کی کیا شان ہے کہ وہ دعا بھی کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی کینہ نہ رہے۔ ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لا چکے ہیں اللہ بخش دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اس وقت تک یہ امت ہلاک نہیں ہوگی جب تک کہ ان کے بعد کے آنے والے لوگ پہلے والوں کو برا نہ کہنے لگ جائیں۔ اس صورت میں اہل ایمان کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ایسی شدت سے محبت کرو کہ کسی بھی غلط کام پر اس کی ناراضگی کا ڈر ہو، اس کے روٹھ جانے کا خوف ہو، تب وہ اس رب کی جنت کے حقدار ٹھہریں گے۔ یہی رب سے محبت کا انعام ہے اور یہی اصل کامیابی۔ غفلت میں پڑے رب کو بھول جانے والوں کا انجام جنت تو نہیں ہو سکتا۔ علامہ محمد اقبال نے فلسفہ خودی اسی آیت یعنی آیت نمبر 19 سے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پاک پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ خدا کے خوف سے دب جاتا، پھٹ جاتا، مگر انسان قرآن کی نصیحت سے غافل ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ لوگ سوچیں اور غور و فکر کریں۔ ہر عقل مند شخص اپنے نفس کا خود سے محاسبہ کرے۔ زمین و آسمان کی ہر شے رب کی حمد، اس کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ وہ مہربان نہایت رحم والا ہے، سب عیبوں سے پاک، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ سراسر سلامتی ہے، امن دینے والا ہے، نگہبان، غالب، زوراور، عظمت والا ہے، ہمیں پیدا کرنے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے۔ سارے خوبصورت نام اسی ذات باری تعالیٰ کے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز اسی کی صفات کی آئینہ دار ہیں، اسی کے لیے تسبیح گو ہیں، جو ہمیں بھی رب کی حمد و ثنا کا سبق دے رہی ہیں۔ اس سورت کی آخری 3 آیات کی زبردست اہمیت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی سورت الحشر کا آخری حصہ پڑھتا ہے اس کے ماضی اور مستقبل کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اسی طرح ترمذی شریف اور مسند احمد میں درج ہے، معقل بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ الحشر کی آخری 3 آیات کی صبح و شام تلاوت کرتا ہے، 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جو کوئی اس دوران فوت ہو جائے گا شہادت کا رتبہ پائے گا۔ مختصراً یہ کہ زمین و آسمان کی ہر شے جیسے اپنے اپنے نرالے انداز سے رب کی پاکی بیان کرتی ہے، ہمیں بھی اعلیٰ کردار کو اپنا کر قرآن کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا کر اپنے انگ انگ کو رب کائنات کی ثنا کے لیے تیار کرنا ہوگا۔ کبھی اطاعت رسول کرتے ہوئے ضرورت مندوں کی مدد کر کے، کبھی جذبہ ایثار پیدا کر کے، اور کبھی طمع و لالچ سے بچ کر۔ آئیں ڈیوائن نیمز یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو دل کی گہرائیوں اور روح کی رعنائیوں میں سرایت کر کے صبح و شام پاکیزگی کا عملی اور عقلی مظاہرہ کریں، اور یوں فرشتوں کی دعا سے اپنی پریشان زندگیوں کو مسحور کر لیں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔